کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة جسد غزی بالحرام، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يحب ان يؤتى رخصه كما يكره ان يؤتى معاصيه، رواہ الدارمی۔ گرامی قدر حاضرین گرامی، موضوع کے حوالے سے مولانا محمد عفنان صاحب نے آپ کے سامنے موضوع کے اہم اجزاء کا تذکرہ فرمایا ہے، اس حوالے سے میں اپنی گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا۔ ابتدا میں بطور تمہید دو تین اصولی باتیں کرنی ہے، اس کے بعد شیئر کے حوالے سے، شیئرز کے کاروبار کے حوالے سے تین مراحل میں گفتگو ہوگی۔ ایک جو انیشیل پبلک آفرنگ ہوتی ہے شیئرز کی، اس کے حوالے سے شرعی احکام و ہدایات کیا ہے، اس کے بعد شیئرز خریدنے کے لیے کیا اصول ہے، اور تیسرے درجے میں شیئر فروخت کرنے کے لیے کیا اصول ہے، اور آخر میں بہت اجمالاً شیئر کی خرید و فروخت کے علاوہ جو دوسرے طریقے ہیں کاروبار کے، شیئرز قرض پر دینا ہے، شیئرز میں سلم کرنا ہے، اجارے پر دینا ہے، تو ان حوالوں سے بھی انشاءاللہ مختصر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہم ایک نظریہ کا جائزہ لیتے ہیں، اور یہ آپ نے بار بار یہ بات سنی ہوگی کہ اسٹاک ایکسچینج کا جو سارا کاروبار ہے اور سارا جو نظام ہے، یہ ایک دجالی شیطانی نظام ہے۔ اس میں سٹہ بازی، قمار بازی، گیمبلنگ اور اسپیکولیشن اور جوا بازی اور یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس مارکیٹ میں کوئی کام کی چیز شرعی حوالے سے کوئی مفید چیز نہیں ہے، لہٰذا یہ مارکیٹ خباثت کی اور برائی کی جڑ ہے، تو اس سے بہرحال بچنا چاہیے۔ یہ تعبیر آپ کو بہت سارے فتاووں میں بھی ملیں گے علماء کرام کی طرف سے، اور عام گفتگو میں، اور آج کل جو یہ جو سوشل میڈیا ہے اس حوالے سے اس پر بہت سارے باتیں آتی ہیں۔ تو پہلے ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج، اس کو ثانوی مارکیٹ یا سیکنڈری مارکیٹ کہا جاتا ہے، اس کی بنیادی ضرورت کیا ہے۔ اصل میں کسی جگہ اگر آدمی پیسہ لگانا چاہتا ہو، انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے دو طریقے ہیں اور دو شعبے ہیں سامنے۔ ایک ریئل انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ایک فائنانشیل انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ ریئل انویسٹمنٹ میں تو آدمی ان چیزوں میں پیسہ لگاتا ہے جس کا استعمال موجود ہو، لوگ اس کو اپنے استعمال میں لیتا ہو، جس کو لوگ اپنی زندگی میں برتتے ہوں اور وہ چیزیں استعمال کرتے ہوں۔ جیسے کہ زمین کسی نے خریدی، بلڈنگ بنائی ہے، گاڑی بنائی ہے، اس میں انویسٹمنٹ کی ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے ذاتی استعمال میں آتی ہیں۔ اس طرح انویسٹمنٹ کو ریئل انویسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس ریئل انویسٹمنٹ کے پیچھے ایک فائنانشیل انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جہاں سے اس ریئل انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ ملتا ہے۔ 16ویں 17ویں صدی میں جب معاشی انقلاب آیا اور بڑی بڑی کمپنیاں وجود میں آئی جو ملکی لیول پر بلکہ بین الاقوامی لیول پر کام کرے، تو ان کمپنیوں کو چلانے کے لیے اور فعال بنانے کے لیے بہت بڑے سرمایہ کی ضرورت پیش آئی۔ وہ سرمایہ چند افراد کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس کو فراہم کریں، تو اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کچھ سرمایہ تو کمپنی کے جو پروموٹرز ہے، جو لانچ کرنے والا ہے، وہ فراہم کرے، جس کو اسپانسر کیپٹل کہا جاتا ہے، اور کچھ سرمایہ دوسرے لوگوں سے حاصل کیا جائے شیئر کی صورت میں۔ تو کمپنی کا جو کیپٹل، جو اتھرائزڈ کیپٹل ہوتا تھا، جس کی منظوری ملتی تھی، اسپانسر کیپٹل کو نکال کر باقی جو کیپٹل تھا اس کے حصول کے لیے شیئر جاری کرنے کا طریقہ اپنایا گیا۔
کہ متساوی اور برابر اور ایکویلنٹ قیمت کے کئی سارے پیپر اور حصے جاری کیے جائے اور لوگوں کو آفر کی جائے کہ آپ ان میں سے جتنے حصے خریدیں گے اتنے حصوں کے حساب سے آپ کمپنی کے کاروبار میں شریک ہوں گے۔ اب یہ شیئرز جب لوگوں کے پاس آئے تو اس پہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ ان شیئرز کا اگر کوئی اس کاروبار سے نکلنا چاہتا ہے، اس کو فوری رقم کی ضرورت ہے، تو کیا طریقہ وہ اختیار کرے۔ تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدمی جا کر کمپنی کو پیسے واپس کرے اور وہیں سے نکل جائے، یا وہاں جو اثاثے ہے اس کے پیسے سے جو چیزیں وجود میں آئی ہے وہ اپنا حصہ وہاں سے نکال کر نکل جائے، یہ تو ممکن نہیں تھا۔ تو ضرورت تھی کہ ایسی دوسری بازار ہو، ثانوی بازار، جس میں شیئر کو فروخت کیا جائے۔ اور ہم ایک دوسری تعبیر دے رہے تو یہ ثانوی مارکیٹ اس لیے وجود میں آئی کہ اس شیئر کو جاذب نظر بنایا جائے، تاکہ جب کوئی کمپنی شیئر جاری کرے تو لوگوں میں ہمت ہو، اس کے لینے کا حوصلہ ہو، اور ان کو یہ ڈر نہ ہو کہ کل اگر یہ شیئر ہم نے بیچنے ہو تو کوئی خریدار نہیں ملے گا۔ تو اس ڈر کو اور خوف کو ختم کرنے کے لیے ثانوی مارکیٹ وجود میں آیا ہے۔ اس ثانوی مارکیٹ ہی سے جو ریئل انویسٹمنٹ ہوتی ہے اسی کے لیے پیسہ حاصل کیا جاتا ہے، اور وہ دولت یہاں سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ گاڑی کے پچھلے حصے میں پیٹرول کی ٹنکی لگی ہوئی ہے، تو اگرچہ وہ پچھلے حصے میں ہے لیکن پوری گاڑی اسی سے چلتی ہے۔ تو یہ ثانوی مارکیٹ اگر نہ ہو تو جو ریئل انویسٹمنٹ کی جو مارکیٹ ہے، جو واقعی کاروبار ہو رہا ہے، جو لوگوں کو چیزیں فراہم ہو رہی ہے، وہ کاروبار بھی نہیں چل سکے گا۔ تو اس کاروبار کو فعال بنانے کے لیے اور اس کاروبار کے سرمایہ کی اور انویسٹمنٹ کی اور فائنانس کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ مارکیٹ لایا گیا ہے وجود میں، جس میں بہت سارے فائنانشل پیپرز کی تجارت ہوتی ہے، جس میں شیئر ہے، بانڈز ہے، ڈیبینچر ہے، پھر شیئر کی بہت ساری قسمیں ہیں جس کی تفصیل میں اب ہم جائیں گے۔ تو بنیادی مقصد اس کا جو حقیقی کاروبار ہے اس کو سہارا دینا ہے، اور اس حقیقی کاروبار کو فروغ دینا ہے، اس کو بڑھانا ہے، اور اس کے بڑے حجم کو سنبھالنا ہے، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اگرچہ اس مارکیٹ میں بہت سارے خلاف شرع، ناجائز، سود، قمار، گیمبلنگ اور اسپیکولیشن پر مشتمل معاملات بھی ہیں، لیکن اصل مقصد اس مارکیٹ کا یہ معاملات انجام دینا نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ریئل انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ حاصل ہو، جو کہ کسی بھی ملک کی ایک بنیادی معاشی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بنیاد اس کا غلط نہیں ہے، اس کے بنیادی مقاصد درست ہے اور اس کو درست بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس میں جو غلط طریقے ہے تو وہ ہر جگہ ہے۔ اب سبزی منڈی کی مثال لے لیں، جس سے ہمیں روزانہ کی سبزی اور پھل فروٹ ملتا ہے، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتے کہ سبزی منڈی میں کوئی حقیقی کاروبار نہیں ہو رہا، سارے ناجائز طریقے، لہٰذا اس منڈی ہی کو ختم کرو۔ تو اس میں بھی ناجائز طریقے ہیں، لیکن بنیادی کاروبار جائز ہے، تو اس کے لیے ہم جائز اور ناجائز کا سوچتے اور فرق بھی کرتے ہیں۔ تو بین ہی یہی رویہ ہمارا اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں بھی ہونا چاہیے کہ اس کو بالکلیہ مسترد کرنے کی بجائے اس کے جو جائز چیزیں ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جائے، جو ناجائز ہے اس سے اجتناب کیا جائے۔ اور یہ بات بہرحال غلط ہے کہ یہ جوا بازی کا ایک بازار ہے جس سے بچنا چاہیے۔ جوئے کے لیے یہ قائم نہیں ہوا، بلکہ ایک بنیادی ضرورت کے پیش نظر قائم ہوا ہے۔ اب اس حوالے سے آگے گفتگو کو بڑھاتے ہوئے شیئر پر جب ہم بات کرتے ہیں تو شیئر کمپنی کے ایک انڈیوائیڈڈ حصے کو کہا جاتا ہے، کہ ایک آدمی نے جو شیئر خریدا ہے اس کے نتیجے میں کمپنی میں مالک اور حصہ دار بنا ہے۔ تو یہاں سے کمپنی کے تصور پر تھوڑی سی بات بنیادی طور پر عرض کرنی ہے، جیسے کہ میرے بنیادی موضوع کے تعارف میں بھی یہ بات آئی ہے۔ کمپنی ایک مشترک کاروبار کی صورت ہے جس میں ایک سے زائد افراد مل کر ایک ایڈونچر، ایک کاروباری سرگرمی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مشترک کاروبار اور کمپنی میں جو مابہ الاشتراک ہے، جو کامن چیز ہے دونوں میں، وہ یہی ہے کہ شرکت میں اور شراکت داری میں بھی ایک سے زائد افراد کا سرمایہ اکٹھا ہوتا ہے اور ایک کاروبار میں لگایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا نفع تناسب سے سب میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو بین ہی یہی چیز کمپنی کی صورت میں بھی ہے کہ ایک سے زائد افراد مل کر پیسہ جمع کرتے، کاروبار لانچ کرتے ہیں، اس کاروبار کے نفع میں ہر ایک شریک ہوتا ہے، اور جب کاروبار کی تحلیل ہو، ڈیزولوشن ہو، تو اس میں ہر ایک کو اپنا متناسب حصہ بھی ملتا ہے۔ یہ شرکت اور کمپنی میں ایک مشترکہ چیز ہے، لیکن کمپنی ایک لحاظ سے تھوڑا سا مختلف بھی ہے عام شراکت داری سے۔ اسی وجہ سے کمپنی کا جو معاملہ ہے یہ قابل بحث بنا ہے، اور بہت سارے حضرات نے اس تصور کو رد بھی کیا ہے۔ تو جو بنیادی فروق ہے اس میں
جو اہم فرق ہے وہ دو چیزوں سے بنتی ہیں۔ ایک ہے اس کمپنی کے شخص قانونی کا تصور کہ یہ ایک لیگل پرسن ہے، جس کو لیگل پرسن بھی کہا جاتا ہے، جیورسٹک پرسن بھی کہا جا سکتا ہے، آرٹیفیشل پرسن بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، مختلف اس کے نام ہیں۔ تو ایک اس کا یہ تصور ہے، اور دوسرا محدود ذمہ داری جو لمیٹڈ لائبلٹی کا تصور ہے وہ ہے۔ ان دو تصورات کو سامنے رکھتے ہوئے دو تین چیزوں میں عام شراکت داری میں اور کمپنی میں فرق سامنے آتا ہے۔ عام شراکت داری میں جب پیسہ ملایا جاتا ہے تو شرکاء آپس میں ایک دوسرے کو ذاتی طور پر پہچان رہے ہوتے ہیں، ایک ذاتی اعتماد کی بنیاد پر وہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کاروبار میں جو بھی انویسٹ کرے گا تو اس کاروبار کے ایک پروپورشنیٹ اور متناسب حصے کا وہ مالک سمجھا جاتا ہے، اور اس حصے میں وہ کوئی بھی تصرف آزادانہ طور پر کر سکتا ہے، اپنے حصے کو بیچ سکتا ہے، اپنے حصے کو اٹھا کر گھر لے جا سکتا ہے، شرکت سے نکل سکتا ہے۔ لیکن کمپنی کی صورت میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ عام شراکت داری میں ایک شخص اگر مقروض ہو، انڈیپٹنٹ ہو، قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو تو اس کے سارے اثاثے سیز کیے جاتے ہیں، قرق کیے جاتے ہیں، لیکن ان اثاثوں میں اس کے عام کاروبار کے شراکت داری کے جو اساس ہے اس کو تو سیز کیا جا سکتا ہے، لیکن کمپنی میں جو اس کا حصہ ہے اس کو سیز نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ عام کاروبار میں ایک آدمی جب داخل ہوتا ہے تو وہ دوسروں کا وکیل بن جاتا ہے، دوسروں کے بہاف پر معاملات کرتا ہے، اور دوسرے شرکاء اس کی طرف سے وکیل بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ایک مدعی بن جائے، پلینٹف بن جائے، تو دوسرے بھی اس کے بنیاد پر مدعی بن رہے ہوتے ہیں، اور اگر ایک مدعا علیہ ہو، ڈیفینڈنٹ ہو، اس پر کوئی دعویٰ کیا جائے تو دوسرے لوگ بھی مدعا علیہ بن جاتے ہیں۔ جبکہ کمپنی کی صورت میں ایسا نہیں ہے۔ کمپنی پر اگر کوئی دعویٰ ہو یا کمپنی کا کسی اور کے اوپر دعویٰ ہو تو جو شیئر ہولڈرز ہے وہ اس دعویٰ سے خارج سمجھا جاتا ہے، اس کی طرف کوئی تعرض نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی معاملات ہیں وہ ایک لیگل پرسن کی حیثیت سے کمپنی کے ساتھ اور پھر ان کے جو نمائندے ہوتے کمپنی کے ان کے ذریعے سے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرا بنیادی اہم فرق ہے۔ عام شراکت داری میں جب ایک آدمی داخل ہوتا ہے تو اس کاروبار کی ساری ذمہ داری اس کی طرف آ جاتی ہے۔ اگر اس کاروبار پر کوئی قرض آ جائے، اضافی پیسہ آ جائے تو اس میں یہ بھی حصہ دار ہوتا ہے، اور اگر اس نے جو سرمایہ لگایا ہے وہ سرمایہ اس قرض کی ادائیگی کے لیے پورا نہیں ہے تو اس کے ذاتی سرمایہ سے بھی وہ قرض ادا کیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن کمپنی کی صورت میں جو شیئر ہولڈر ہے اس کی ذمہ داری صرف اپنے لگے ہوئے سرمایہ تک محدود ہوتی ہے، بلکہ ڈائریکٹرانز کی ذمہ داری بھی محدود ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ کمپنی ایک الگ شخصیت اور حیثیت رکھتی ہے، اور اس محدود ذمہ داری میں کمپنی کے اندر جو اثاثے ہیں اسی سے تو قرضوں کی ادائیگی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ شیئر ہولڈرز کی ذاتی آمدن اور کمائی اور جو ذاتی املاک ہے اس کی طرف ان کے یہ مطالبات نہیں جا سکیں گے۔ تو یہ عام شراکت داری میں اور کمپنی میں ایک اور بنیادی اہم فرق ہے۔ تو ان سب فروق کی جو وجہ ہے وہ یہ دو تصورات ہیں جو میں نے عرض کر لیے کہ ایک شخصی قانونی کا ہے اور ایک محدود ذمہ داری کا ہے۔ اب ان دو تصورات کو ہم لے لیتے ہیں کہ شرعی حوالے سے اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم شخصی قانونی کی بات کو لے لیتے ہیں۔ شخص قانونی کو شخص معنوی بھی کہا جاتا ہے، جس کو جیورسٹک پرسن بھی کہا جاتا ہے۔ شخص معنوی کی حیثیت تو شریعت میں مسلم ہے اور ایک بدیہی اور ایک بالکل واضح چیز ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں جتنے بھی وقف ادارے ہیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، دوسرے جو ٹرسٹ ہے، جو وقف ادارے ہیں، وہ سب شخص معنوی کی مثالیں ہیں۔ اگر مسجد کا جو نگران اور متولی ہے اور کمیٹی کا جو صدر ہے، اگر اس نے مسجد کے لیے کوئی چیز خریدی ہے اور کل کلا وہ غائب ہو جائے یا فوت ہو جائے تو جس شخص سے وہ چیز خریدی گئی ہے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے تو اس شخص کے ساتھ جو متولی تھا، نگران تھا مسجد کا، اس کے ساتھ آپ نے ذاتی معاملہ کیا تھا، لہٰذا جب وہ فوت ہو گیا تو آپ اس کے ورثہ سے ہی مطالبہ کریں اپنے حق کا، مسجد سے کوئی تعلق آپ کا نہیں ہے، یہ اس کو نہیں کہا جا سکتا، بلکہ مسجد کا جو دوسرا نگران ہوگا اس کا قائم مقام وہ ان معاملات کو ڈیل کرے گا۔ اس طرح کوئی چیز خریدی گئی ہے، بیچی گئی ہے، تمام معاملات میں مسجد اور وقف ایک شخص معنوی کی حیثیت سے فریق بنے گا۔ عدالت میں اگر کوئی مقدمہ ہے تو مسجد اس میں فریق بنے گا، مدعی بھی بن سکتے ہیں، مدعا علیہ بھی بن سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی نمائندگی پھر زندہ انسان ان کی طرف سے کریں گے، لیکن حقیقی فریق جو ہوگا وقف ہی ہوگا۔ اب یہ جو وقف کا فریق ہونا ہے یہ کس لحاظ سے ہے؟ جبکہ وقف تو کوئی انسان نہیں ہے،
تو یہ اس لحاظ سے ہے کہ شریعت نے شخص معنوی کو تسلیم کیا ہے، اور یہ بات تسلیم ہوئی ہے اصولی طور پر کہ جو بھی مسلمانوں کے اجتماعی مصلحت اور ضرورت سے متعلق ادارے ہو تو ان اداروں کو ایک ذاتی حیثیت میں تسلیم کیا جائے اور اس کو باقاعدہ معاملات میں ایک فریق تصور کیا جائے۔ یہی تصور جو شخص معنوی کا ہے، جو بالکل ایک بدیہی اور ایک واضح تصور ہے اسلامی فقہ میں، جو مسجد، وقف، جتنے بھی ادارے ہیں، بیت المال کی صورت میں یہ تصور موجود ہے۔ تو اسی تصور کو جب قانونی حیثیت دی جائے تو اس کو لیگل پرسن کہا جاتا ہے۔ اب اس تصور کو جو قانونی حیثیت دی گئی ہے تو اس پر بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اس وجہ سے نہیں کہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے خدا نخواستہ غصب کیا جائے، اس کو استعمال کیا جائے اور ناجائز طریقوں سے لوگوں کے اموال اکٹھے کیا جائے، ایسا کوئی غلط مقصد اس کے پیچھے نہیں ہے جو لیگل انٹیٹی کا جو تصور ہے اور قانون ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ حقوق کا تحفظ ہے اور حقوق کے حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ اگر کمپنی کو آپ ایک شخص قانونی تسلیم نہ کریں اور ڈائریکٹران کے ساتھ شخصی معاملہ اس کو آپ بنائیں گے تو وہ ڈائریکٹران جب تبدیل ہو جائیں گے، ان میں کوئی فوت ہو جائے گا تو سب لوگوں کے معاملات وہ متزلزل ہو جائیں گے، شک میں پڑ جائیں گے کہ وہ معاملات پورے ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے، جو معاملات ہوئے تھے وہ حقوق کی ادائیگی جو لازم تھی وہ ادائیگی ہوگی یا نہیں ہوگی، سارے معاملات ایک تزلزل اور ایک شک میں پڑ جائیں گے۔ لیکن اس کی جگہ اگر کمپنی کو بحیثیت شخص قانونی فریق بنایا جائے تو ان حقوق کو اور جتنے بھی معاملات وابستہ تھے ان کو ایک تحفظ مل جائے گا، معاشرے میں معاشی انارکی سے اجتناب حاصل ہوگا اور لوگوں کو ایک اطمینان کا باعث ہوگا، اور اس اطمینان کے ذریعے سے اور اس کے نتیجے میں لوگ اس کمپنی کو پیسے بھی دیں گے اور یہ کمپنی آگے بڑھے گا بھی، اور جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ جو ریئل انویسٹمنٹ تھی اس کو فروغ ملے گا۔ تو یہ ساری چیز جب ہی ممکن ہوگی جب کمپنی کو ایک لیگل پرسن سمجھا جائے، تصور کیا جائے اور اس کو تسلیم کیا جائے۔ تو ان معاملات کے پیچھے کوئی غلط نظریہ، کوئی غلط مقصد، کوئی ظالمانہ رویہ اور نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ پیچھے مصالح اور بنیادی مقاصد جو ہے وہ ایسے ہے جو شریعت کی نظر میں قابل قبول ہیں۔ اب یہی ایک اصول آتا ہے شریعت کے، جو چیز مصلحت پر مشتمل ہو، اس میں فساد کا عنصر نہ ہو اور وہ مسلمانوں کی اجتماعی ضرورت کی صورت بھی بن جائے تو پھر وہ شریعت کا تقاضا بھی بنتا ہے۔ حیث ما تحققت المصلحہ فثم شرع اللہ، کہ جہاں بھی مصلحت کی صورت پیش آئے اور وہ کسی اور طریقے سے پوری نہ ہو تو جو صورت اس کی ہوگی وہ شریعت کا تقاضا ہی ہوگی۔ تو حاجت کے، ضرورت کے اور مصلحت کے اصول کے تحت اس کمپنی کے شخص قانونی کے تصور کو درست تسلیم کیا گیا ہے۔ دوسری طرف ایک اور ضابطہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی ملک کے جو رائج الوقت قوانین ہوتے ہیں وہ اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو اس کی پابندی بھی لازم ہوتی ہے۔ تو اس رخ پر بھی اگر ہم دیکھیں تو کسی کمپنی کا ایک لیگل انٹیٹی ہونا اور اس کے پیچھے جو تصورات ہیں قانون کا تقاضا ہے باقاعدہ، اس کے بغیر اب کمپنی جو پبلک کمپنی جس کو لسٹڈ کمپنی بھی کہتے ہیں وہ آپ لانچ نہیں کر سکتے۔ تو جب نہیں کر سکتے تو یہ ایک ملکی قانون کا تقاضا ہو، اور جب ملکی قانون کا تقاضا ہے اور وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو اسی وجہ سے وہ واجب العمل بھی ہے۔ شریعت کے اس دوسرے اصول کی روح سے کہ حکومت کے جو قوانین ایسے ہو جو کہ خلاف شرع نہ ہو تو ان پر عمل درآمد لازم ہوتا ہے۔ تو یہ کمپنی کے شخصی قانون سے متعلق مختصراً بات میں نے عرض کر دی کہ یہ تصور شریعت کے خلاف نہیں ہے، شریعت میں اس کے نظائر موجود ہے اور اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے، جو مقصد ہے وہ بھی شریعت سے متصادم نہیں ہے، لہٰذا شرعی طور پر اس کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ساتھ دوسری جو صورت ہے اور دوسرا جو تصور ہے محدود ذمہ داری کا، لمیٹڈ لائبلٹی کا، تو اس حوالے سے ہمارا موقف جو ہماری کتاب غیر سودی بینکاری میں بھی ہے وہ یہ ہے کہ اس لمیٹڈ لائبلٹی کا ایسا تصور کہ جن لوگوں کے حقوق کمپنی کے اوپر واجب تھے وہ اگر کمپنی کے سرمایہ سے ادا نہیں ہو سکے تو باقی معاف ہے، ایسا تصور نہیں ہے، شریعت کے یہ خلاف ہے یہ تصور، اس لیے کہ شریعت کے ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ جس کا دوسرے کے اوپر حق ثابت ہو تو لا يسقط الا بالاداء والابراء، وہ تو یا تو ادائیگی کے ذریعے سے ختم ہوگی یا یہ کہ اس شخص کی طرف سے معافی حاصل ہو تو اس طریقے سے کسی کا حق ختم ہوگا، اس کے علاوہ اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لہٰذا لمیٹڈ لائبلٹی کا تصور اس معنی میں تو شریعت سے متصادم ہے کہ لوگوں کے حقوق ضائع ہوں، لیکن یہاں ایک بات سوچنے کی اور وہ یہ ہے کہ یہ تصور اگر خلاف شرع بھی ہے تو اس کی وجہ سے کمپنی کا کاروبار ناجائز نہیں بن جاتا۔
یہ جو لمیٹڈ کمپنیاں ہیں وہ ناجائز نہیں بن جاتی، اس لیے کہ کمپنی کا جو ذاتی اندرونی کاروبار ہے وہ تو مشارکت کی بنیاد پر ہے کہ لوگ شریک ہو رہے ہوتے آپس میں، اور کچھ ورکنگ پارٹنر ہے اور کچھ سلیپنگ پارٹنر ہے، اس کو آپ شراکت بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو دوسرے معنی میں آپ مضاربت بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ شیئر ہولڈر جو کاروبار میں عملاً حصہ نہیں لے رہے وہ رب المال ہے جن کی طرف سے پیسہ لگا ہوا ہے، اور جو لوگ عملاً مینجمنٹ میں ہے اور کاروباری سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں وہ مضارب ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ شریک بھی ہے کہ ان کا سرمایہ بھی لگا ہوا ہے۔ تو کمپنی کے کاروبار کے پیچھے جو بنیادی تصور ہے وہ شرکت اور مضاربت کا ہے، اور یہ اصول ہے کہ شرکت اور مضاربت کے جتنے معاملات ہیں یہ فاسد شرائط سے اور خلاف شرع شرائط سے فاسد نہیں ہو پاتے، وہ شرائط تو فاسد ہو جاتی ہے لیکن معاملہ اپنی جگہ صحیح رہتا ہے۔ لہٰذا کمپنی کا جو کاروبار ہے اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ کسی فاسد شرط لگانے کی وجہ سے فاسد بن جائے، خلاف شرع بن جائے، وہ شرط فاسد ہوگی، کاروبار اپنی جگہ درست رہے گا، جاری اور ساری رہے گا۔ تو ایک تو یہ اصول ہے کہ کمپنی کا جو کاروبار ہے وہ شرائط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لمیٹڈ ذمہ داری کا اور جو تصور ہے یہ کمپنی ڈائریکٹرانز اور شیئر ہولڈرز کے آپس کے درمیان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ باہر کے جو معاملات کمپنی کے ساتھ ہوتے ہیں کہ کمپنی نے اگر کسی سے قرضہ لیا ہے، کوئی چیز ادھار پر لی ہے، بعد میں کمپنی تحلیل ہو اور اس کے اثاثوں سے اس شخص کا پورا حق ادا نہ ہو سکے تو وہ شخص باقی حق سے محروم رہ جائے گا۔ تو یہ جتنے بھی تصورات ہیں یہ باہر کے لوگوں سے متعلق ہے، کمپنی کا جو اندرونی سیٹ اپ ہے جس میں شیئر ہولڈر ڈائریکٹران سب شامل ہیں اس سے اس شرط کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو باہر کے لوگوں سے جو متعلق شرط ہے وہ اگر خلاف شرع ہو بھی تو اس کی وجہ سے ہم اس کاروبار کو ناجائز نہیں کہیں گے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ان دو تصورات کی روح سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیئر کا کاروبار اس لیے ناجائز ہے کہ شیئر کمپنی کا ہوتا ہے اور کمپنی ایک شخص قانونی ہے یا لمیٹڈ لائبلٹی کا حامل ہے۔ اب اس کے بعد ہم اپنے موضوع جو شیئر کے کاروبار سے متعلق جو اصول ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ 3 مراحل میں گفتگو ہوگی۔ ایک تو آئی پی او کا جو دورانیہ ہے، انیشل پبلک آفرنگ، کہ ابتدا میں شیئر جاری ہو اور لوگوں کو آفر کیا جائے، تو اس مرحلے میں بھی کچھ شرائط ہے جو پروموٹرز کے لیے ہیں، وہ لوگ جو کمپنی کو لانچ کرنا چاہتے ہیں۔ کمپنی کا طریقہ کار تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ لوگ مل کر ایک مشورہ کرتے ہیں، سی سی پی سے اجازت لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ ان کو قانونی جب اجازت مل جائے تو کیپٹل کے حصول کے لیے کچھ اپنی طرف سے ملاتے ہیں، کچھ لوگوں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو لوگوں سے حاصل کرنے کے لیے شیئر جاری کیے جاتے ہیں، اور ان شیئرز میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ متناسب اور برابر مالیت کے ہوتے ہیں اور اس کے بہاف پر آدمی کمپنی کے کاروبار میں شریک ہوتا ہے۔ تو ابتدا میں جو شرائط ہے اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کاروبار جائز ہو، خلاف شریعت نہ ہو۔ ایسا کاروبار نہ ہو جو محرمات پر مشتمل ہے، شریعت کی صریح خلاف ورزی پر مشتمل ہے، اجتہادی اختلاف کی بھی اس میں کوئی گنجائش نہ ہو، بلکہ صریح حرام ہو، تو ایسا کاروبار اس کے لیے شیئر جاری کرنا بھی جائز نہیں ہے اور اس شیئر کے پھر آگے خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ پھر ناجائز کاروبار میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کور بزنس ہے کمپنی کا وہ تمام کا تمام ناجائز ہو، بلکہ کمپنی کا جو اصل آبجیکٹیو ہوتا ہے، جو میمورنڈم آف ایسوسیشن ہے جس میں کمپنی کے بنیادی اغراض و مقاصد ذکر کیے جاتے ہیں، اگر اس میں کسی ناجائز سرگرمی کی صراحت ہو کہ اس جگہ میں اور اس ناجائز کام میں بھی کمپنی کا مال لگایا جائے گا، تو اگرچہ وہ پورے کاروبار کا کچھ حصہ ہو لیکن تب بھی وہ شیئر نہ لانچ کرنا جائز ہوگا نہ اس کی خرید و فروخت جائز ہوگی، کیونکہ جب بنیادی مقاصد میں اس کا ناجائز حصہ شامل ہو گیا تو جو پروموٹرز ہے وہ تو مرتکب ہے اس گناہ کے جو بذات خود کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو شیئر ہولڈر ہے وہ بھی اس گناہ میں اس حوالے سے شریک ہو پاتے ہیں کہ شیئر خریدنے سے وہ شریک بن جاتا ہے، شریک بن جانے کے بعد وہ وکیل قرار پاتے ہیں، وکیل بن جانے کے بعد ان لوگوں کے جو معاملات ہیں اس میں وہ حصہ دار شمار ہوتے ہیں۔ تو ان کے بنیادی آبجیکٹیوز میں اگر کوئی خلاف شرع چیز شامل ہے تو اگرچہ وہ جزوی طور پر ہی کیوں نہ ہو، وہ کاروبار پھر بنیاد سے ہی ٹوٹلی ناجائز بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں ایک ناجائز معاملے کا ارتکاب بہرحال کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک شرط ہے کہ اس طرح جو ہے نا وہ بنیادی کاروبار جائز ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ ہے شیئرز کے اجرا کے لیے، اس میں شیئرز کی تقسیم ہے۔ 30 جون 1999 تک پاکستان میں صرف آرڈنری شیئر جاری ہوتے تھے جو ایک عام معمول کے شیئرز ہیں،
لیکن اس کے بعد ACCP کی طرف سے یہ تجویز آئی کہ کمپنی کا جو پورٹ فولیو ہے اس کو متنوع ہونا چاہیے، کئی قسم کی چیزیں اس میں ہونے چاہیے، تو شیئرز کی بھی مختلف قسمیں ہونے چاہیے۔ تو اس کے بعد آرڈینری شیئرز کے بعد پریفرنس شیئر، اور پھر اس کی 3-4 قسمیں الگ سے آ گئی، اور اسہم التمتع جس کو آپ ریڈیمشن شیئر کہہ سکتے ہیں، بہت ساری قسمیں آ گئی۔ تو اس میں جو پریفرنس شیئر ہے یہ ایک اہم حصہ ہے اس شیئر کی گفتگو میں، کہ یہ باقاعدہ ہر کمپنی کے اسٹاک کا حصہ ہوتا ہے، جبکہ شرعی حوالے سے یہ تصور اکثری طور پر غلط ہے۔ یعنی پریفرنس شیئر کا اتنا تصور تو صحیح ہے کہ کسی شخص کو آپ کاروبار کے نفع میں سے کچھ زیادہ دیں گے لیکن باقیوں کو بالکل محروم نہیں کریں گے، یا اس کے جو مینجمنٹ کی چیزیں ہوتی ہے، جو پروسیجرل جو چیزیں ہیں اس میں آپ اس کو اضافی سہولت دیں گے، جیسے کہ ووٹنگ کا حق اس کو زیادہ دیں گے، یا کوئی اور سہولت اس کو دیں گے جو منافع میں سے نہ ہو بلکہ کسی اور جہت سے ہو، تو اس کی تو گنجائش ہے کہ ایسا ترجیحی حصہ پریفرنس شیئر کسی کو دیا جائے۔ لیکن ایسا ترجیحی حصہ جس میں کچھ لوگوں کو پہلے ادائیگی یقینی ہو اور ان کے بعد کچھ بچ جائے تو باقی شیئر ہولڈر کو ملے، یا کسی شخص کے جو نفع ہے اس کو اتنا یقینی بنایا جائے کہ اگر پہلے فائنانشیل پیریڈ میں وہ ادا نہیں ہوا تو دوسرا جو فائنانشیل پیریڈ ہوگا اسی میں اس کو یقینی بنایا جائے کہ اس کی ادائیگی ہوگی، تو اس طریقے سے ترجیحی حصص ہے وہ خلاف شرع ہے، اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے اور اس کا اجرا بھی جائز نہیں ہے۔ شیئر کی ایک اور قسم، اب آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں پہلے مرحلے پہ بات کر رہا ہوں کہ شیئر جب آپ نے ایشو کرنے ہوں، جاری کرنے ہوں، تو اس حوالے سے کیا شرائط ہیں، تو اس حوالے سے گفتگو جا رہی ہے۔ تو ایسا شیئر جاری کرنا جس کو اسہم التمتع کہا جاتا ہے، جس کا تصور یہ ہے کہ ایک شخص شیئر ہولڈر بنا اور اس کو نفع بھی ملتا رہا اور ساتھ ساتھ اس کے شیئرز کی ادائیگی جو اصل سرمایہ ہے اس کی ادائیگی بھی اس نفع کے ضمن میں ساتھ ساتھ ہوتی رہی، تو اس نفع کے نتیجے میں اصل حصہ بھی اس کا ادا ہوتا رہا۔ نتیجتاً جب کاروبار تحلیل ہوگا تو اس شخص کا اثاثوں میں کوئی حصہ نہیں بنے گا، اور اس کے جو نفع کا حصہ ہے وہ بھی باقی شرکاء سے پہلے ادا کیا جائے گا، لیکن باقی شرکاء سے اس لحاظ سے کم ہوگا کہ اس کا کچھ حصہ تو اصل رأس المال میں جا رہا ہے اور باقی حصہ بطور نفع اس کا آ رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسا تصور ہے جو شرعی لحاظ سے کسی بھی طرح فٹ نہیں ہو سکتا۔ شیئرز کی صورت میں سارے جو شرکاء ہیں وہ مشترکہ اور مساوی درجے کے شریک ہوتے ہیں، تو اس میں اگر کسی کاروباری شریک کو آپ نفع کی صورت میں یہ سمجھے کہ اس کا اصل رأس المال میں دے رہا ہوں، تو یہ کوئی بننے والی اور صحیح درست ہونے والی بات نہیں ہے۔ اور یہ بات کہ جب کل کاروبار تقسیم ہوگا تو اس تقسیم میں اس کا حصہ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ پہلے سے اپنا حصہ وصول کر چکا ہے، تو یہ تصور جو ریڈیمیبل شیئرز کا ہے یہ بھی خلاف شرع ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ شیئر جاری کرتے وقت ایک اہم کام جس کو انڈر رائٹنگ کہا جاتا ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ یہ یقینی نہیں ہوتا کہ جو اترائزڈ کیپٹل ہے اور پھر جو ایشوڈ کیپٹل ہے وہ سارا کا سارا حاصل ہو سکے، تو کسی مستحکم ادارے سے جو عموماً بینک ہی ہوتا ہے اس سے وعدہ لیا جاتا ہے کہ ہمارے جو باقی ماندہ شیئرز ہوں گے وہ آپ ہی خریدیں گے، اور اس وعدے پر وہ بینک پھر جب شیئر بچ جائے تو وہ خریدنے پر مجبور ہوتا ہے، لیکن اگر شیئر بک بھی جائے تب بھی وہ اس وعدے کا اپنے ایک مختص فیس لیتا ہے، ایک کمپنسیشن لیتا ہے اس کا۔ تو اس فیس کا اور کمپنسیشن کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باقی اس حوالے سے جو فیزیبلٹی رپورٹس بنے، جو سٹڈیز کرنی پڑے، جو عملاً اقدامات اس انڈر رائٹر کو کرنے پڑے، اس کا تو حقیقی اخراجات اور قیمت لے سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی وعدے کی فیس نہیں لی جا سکتی۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا رائج ہے کہ کوئی کمپنی اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، انڈر رائٹنگ کے بغیر کوئی کمپنی اپنا کاروبار آگے نہیں چلا سکتی ہے، مرحلہ اس کو ضرور طے کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے ایک جائز اور ایک آسان شرعی متبادل ہے، وہ سبسٹیٹیوٹ شرعی متبادل یہ ہے کہ کسی کمپنی سے جو بینک ہوتا ہے بالعموماً کسی ادارے سے انڈر رائٹنگ کے بجائے ایجنسی کا اور وکالت کا معاملہ کرے کہ ہمارے جو شیئر بچ جائے اس کو آپ بیچیں گے اور آپ ہماری طرف سے ایجنٹ ہوں گے اور آپ کو ایک فیس دی جائے گی جو ایجنسی فیس ہوگی، تو پھر وہ شرعی لحاظ سے ایک درست معاملہ ہوتا ہے۔ اور یہ اس لیے بہت آسان اور قابل عمل ہے جو انڈر رائٹر ہوتا ہے وہ خود یہ شیئر اپنے جیب میں نہیں رکھتا، اپنے پاس نہیں رکھتا، بلکہ وہ لوگوں ہی کو بیچتا ہے،
تو جب اس نے لوگوں ہی کو بیچنا ہے تو ابتدا سے وہ اپنے ذمے لینے کے بجائے وکالت کا معاملہ کرے کہ میں آپ کے اس شیئرز کی مارکیٹنگ کروں گا، اس کو بیچنے کے لیے کوشش کروں گا، اور بیچنے کے نتیجے میں جب یہ عمل ہو جائے پورا تو پھر آپ مجھے اتنی فیس دیں گے، تو وہ ایک درست اور جائز معاملہ بن جائے گا۔ شیئر کبھی بعد میں بھی جاری کرنے ہوتے ہیں، تو کیپٹل سرمایہ جب پورا ابتدائی ایشوئنس سے حاصل نہ ہو تو دوبارہ بھی شیئر ایشو کیے جا سکتے ہیں۔ اس دوبارہ ایشوئنس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس قیمت پر ہو جس قیمت پر پہلے شیئر ایشو ہوئے تھے، یعنی پہلے شیئرز کے فیس ویلیو کے برابر ہو، کیونکہ شیئر کا جو بنیادی تصور ہے وہ یہ ہے کہ تمام شرکاء مساوی حصوں کے مالک ہوں، تو جو نئے آنے والے لوگ ہیں یہ مساوی حصے والے جب ہوں گے جب ان کے شیئر کی قیمت بھی اتنی ہو جو سابقہ شیئر ہولڈرز کی ہے۔ اگر ان کے شیئر کی قیمت اور اس کو کم و بیش رکھا جائے ان کے حصے کی قیمت، تو پھر ان کا مساویانہ شراکت داری سابقہ شرکاء کے ساتھ نہیں ہوگی، جس سے شرکت کا معاملہ وجود میں نہیں آ سکے گا۔ لہٰذا یہ بھی ضروری ہے کہ جب سرمایہ بڑھانے کے لیے نئے شیئر ایشو ہونے ہوں تو اس کو سابقہ شیئرز کی مالیت کے برابر اس کو کیا جائے۔ شیئرز کے فیس ویلیو میں شیئرز کے ایشو کرنے کے جو اخراجات ہیں اس کو شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اخراجات جب شامل ہوں گے تو پھر یہ اصل کاروباری سرمایہ کا حصہ نہیں ہوں گے، لہٰذا منافع کی تقسیم میں اس کو ملحوظ رکھنا ضروری نہیں ہے، اور کل جب کاروبار کی تقسیم ہو تو اس میں بھی اس اخراجات کی مد میں جو رقم لی گئی ہے اس کے بدلے میں کچھ دینا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ شیئرز کے جاری کرنے کے اخراجات ہیں جو شرکاء پر ڈالے بھی جا سکتے ہیں اور نہ بھی ڈالے جا سکتے ہیں، لیکن اگر ان پر ڈالنا ہے تو ضروری ہے کہ سب پر برابر ڈالے جائے اور حقیقی اخراجات جو اس کے ایشوئنس پر آئے ہو اسی پر اکتفا کیا جائے، اس کے علاوہ نہ ہو۔ ہمارے کمپنی آرڈیننس 1984 میں جو پارشلی پیڈ شیئرز ہے، جزوی طور پر ادائیگی والے شیئرز، اس کی تو ممانعت ہے، لیکن دنیا میں تصور رائج ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیئرز کی پوری قیمت بیک وقت ادا نہ ہو بلکہ کچھ ادا ہو اور کچھ بعد میں ادا کیا جائے۔ تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کاروبار میں ایک شخص شریک ہو رہا ہے، وہ کچھ پیسے ابھی دے رہا ہے، کچھ پیسے بعد میں دینے کا وعدہ کرتا ہے، تو یہ تصور بھی شریعت کے مطابق ہے، اور اس کی روح سے اس شیئر ہولڈر نے جو پریکٹیکلی جو حصہ ڈالا ہے، جو پیسے دیے ہیں، اس حساب سے تو وہ شریک ہوگا، لیکن جس کا اس نے وعدہ کیا ہے اس حساب سے ابھی تک شریک نہیں بنے گا۔ اس وعدے کے حوالے سے بعد میں تو اس سے لیا جا سکتا ہے، لیکن پہلے جو ہے نا وہ اس حساب سے اس کو شریک نہیں مانا جا سکتا۔ تو یہ تو شیئرز کے جاری کرنے کے وقت جو شرائط تھی وہ تھی۔ شیئرز کے خریدنے اور پھر آگے فروخت کرنے کا وقت جو شرائط ہے وہ بھی میں اختصاراً عرض کروں۔ شیئرز کے خریدتے وقت تو ایک شرط تو یہی ہے کہ بنیادی کاروبار حلال ہو اور اس کے میمورنڈم آف ایسوسیشن میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو خلاف شرع ہو۔ آج کل المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی کاروباری جس کا کور بزنس جائز اور حلال بھی ہو وہ سودی کاروبار سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ سودی قرضہ یا تو لیتا ہے یا دیتا ہے، اپنا سرمایہ بڑھانے کے لیے یا اپنا فاضل سرمایہ جو سرپلس کہا جاتا ہے اس کو نمٹانے کے لیے، کہیں لگانے کے لیے اس کو سودی قرضہ دینا بھی پڑتا ہے اور لینا بھی پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں ایک رویہ تو یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ سارے کاروبار ناجائز ہے اور کسی کمپنی کا شیئر لینا جائز نہیں ہے، ظاہر ہے کہ واضح حرج کا باعث ہے۔ تو یہاں فقہ کے دوسرے اصول ہے کہ جب حلال حرام ہو تو غالب کا اعتبار ہوتا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک شخص کی آمدنی میں اگر حلال بھی ہے حرام بھی ہے لیکن اس کی غالب آمدنی حلال ہے تو اس کے ساتھ آپ معاملات کر سکتے ہیں۔ تو اسی اصول کو یہاں اپلائی کیا گیا ہے کہ بالکل یہ اجتناب کا تو ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی بھی شیئر خریدنا بیچنا جائز نہیں ہے، لہٰذا اس میں ایک اصول ہے وہ غلبے والا اصول کہ غالب کا اعتبار ہوگا، اور حرج کے وقت اور جہاں تنگی مسلمانوں کو پیش آ رہی ہو تو اس اصول پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی اصول ہے۔ تو اس اصول کے پیش نظر عصر حاضر کے فقہاء کرام نے بات فرمائی ہے کہ کمپنی نے اگر اپنے انویسٹمنٹ کئی سودی ادارے میں کی ہے اور جو وہ ڈپازٹ جو انٹرسٹ بیئرر ہے وہ کسی لگائے ہے یا کسی سے سودی قرضہ وصول کیا ہے تو یہ 33% سے زائد نہ ہو۔ اگر کسی کمپنی کا جو انٹرسٹ بیئرر ڈپازٹ ہے یا جو انویسٹمنٹ ہے وہ 33% سے زائد ہو تو پھر اس کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس سے کم ہے، اسی مقدار میں ہے تو پھر اس کی گنجائش ہے۔
پھر جب وہ ناجائز کاروبار میں ملوث ہے تو اس کو ناجائز آمدن اور نفع بھی آ سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ اصول ہے کہ اس کی کل آمدن میں اگر 5% تک جو آمدن ہے، جو انکم ہے، وہ اگر حرام سے ہے تو اس کے کاروبار میں شریک ہونا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس سے کم ہے تو اس کی پھر گنجائش ہے۔ لیکن ان گنجائشوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فقہا نے سود کو جائز کہا۔ فقہا اپنی بات پر ہے کہ سود سے بچنا ضروری ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے نتیجے میں جو رقم حاصل ہو وہ حرام ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہوں گی، لیکن ایک شیئر ہولڈر کے لیے حرج سے بچنے کے لیے اس غلبے کے اصول پر مدار رکھا گیا کہ اگر غالب کاروبار اس کا حلال ہے تو آپ اس کے شیئر خرید سکتے ہیں۔ اور پھر جو انکم ہے تو اس کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ آپ حاصل کر کے استعمال کریں، بلکہ یہ ہے کہ جتنا بھی انکم ناجائز آیا ہے، اگرچہ وہ 1% ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ 1% سے بھی نیچے کیوں نہ ہو، اس کی پیوریفیکیشن، صدقہ کرنا، اپنے مال کو اس سے پاک کرنا یہ ضروری ہے، لازم ہے، اور اس کو صدقے کے مصارف پر خرچ کرنا ہی ضروری ہے۔ ٹیکس میں کسی دوسرے مد میں بھی آپ اس کو نہیں دے سکتے۔ البتہ یہ پیوریفیکیشن اس شخص پر ضروری ہوگی جب فائنانشل پیریڈ جس میں نفع تقسیم ہو رہا ہو، اسی وقت جس کے پاس یہ شیئرز ہو تو اس پر یہ تصدق اور صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ اس سے پہلے اگر کسی نے خریدے ہیں یا بیچے ہیں تو اس پر اس کا صدقہ ضروری نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو شخص درمیان میں واسطہ بنا ہے، جو بروکر ہے، کیونکہ شیئرز کے مالات بروکریج کے ذریعے سے معاملات انجام پاتے ہیں، تو اس بروکر پر بھی اس قیمت کا صدقہ کرنا لازم نہیں ہے، صرف اس شخص پر ہے جس کے ہاتھ میں نفع تقسیم کرتے وقت یہ شیئرز موجود ہو، تو اس پر پھر جتنا تناسب ہوگا جو کمپنی کے بیلنس شیٹ سے وہ معلوم کرے گا، یا جو مستند اسلامک فنڈز ہیں ان کے انڈیکسز سے معلوم کرے گا، اور اتنا اپنے حصے سے یہ صدقہ کرے گا۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے شیئرز کے خریدتے وقت جو شرائط ہے ملحوظ رکھنے۔ شیئرز کے بیچتے وقت مختصراً میں عرض کر لوں کہ شریعت میں یہ اصول ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہو آپ کی ملکیت میں ہونی چاہیے، وہ چیز موجود بھی ہو، آپ کی ملکیت میں ہو، آپ کے قبضے میں ہو۔ تو شیئرز میں بھی یہی اصول ہے۔ شیئرز اگر آپ کے قبضے میں نہیں ہے تو اس کا آگے بیچنا جائز نہیں ہے۔ شیئرز کا قبضہ کیا ہے؟ تو آج کل یہ سمجھا جاتا ہے جو کہ کیٹس میں جو اسٹاک ایکسچینج کا جو ریکارڈ ہے اس میں اگر کسی کے نام شیئر درج ہو تو رزق سارا اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کا قبضہ ہو جاتا ہے، لیکن شرعی حوالے سے قبضہ نہیں ہے۔ کیٹس میں اندراج کے بعد جب CDC جو سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی ہوتی ہے، اس میں جب تک جو نیا خریدار ہے اس کے نام پر شیئر ٹرانسفر نہ ہو تو اس وقت تک یہ قابض شمار نہیں ہوگا، شیئر کی ڈیلیوری اس کی طرف نہیں ہوگی، اور اس سے پہلے اس کو نہیں بیچ سکتا۔ اور یہ جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ کیٹس میں درج ہونے کے بعد پھر رزق جب منتقل ہوتا ہے تو قبضہ بھی ہو جاتا ہے، تو یہ تصور درست نہیں ہے، اور اس کے درست نہ ہونے کی کافی تفصیل ہے جس کے عرض کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن مختصراً یہ ہے کہ شیئرز کا قبضہ اس طریقے سے ہوگا کہ CDC میں اس کے نام پر اندراج ہو تو اس کے بعد یہ بیچ سکتے، اس سے پہلے نہیں۔ شیئرز کے فروخت کے علاوہ شیئرز قرض کسی کو نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ قرض کا تصور یہ ہے کہ آپ سے میں ایک چیز لوں اور بالکل اسی اماؤنٹ میں آپ کو واپس کروں، جبکہ شیئر جس وقت آپ نے لیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ واپسی کے وقت اس کے پیچھے جو اثاثے ہے اس کی مالیت وہی ہو جو قرض لیتے وقت تھی، لہذا شیئرز کے قرض کا تصور یہ خلاف شرع ہے۔ شیئرز میں آپ سلم بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کو پیشگی پیسے دیں کہ آپ فلان کمپنی کے اتنے شیئر مجھے فلان تاریخ کو بعد میں دے دیں گے۔ سلم کا تصور شیئر میں درست نہیں ہے، اس کی کئی ساری وجوہات ہیں جس کی تفصیل میں جانے کی اب فرصت نہیں ہے، بس مختصراً میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی کہ کمپنی کا بنیادی تصور محدود ذمہ داری اور شخصی قانونی کے حوالے سے، شیئرز کے ابتدائی اجراء کے وقت جو شرائط ہے، شیئرز خریدتے وقت جو شرائط ہے، اور شیئرز بیچتے وقت جو شرائط ہے وہ شرعی حوالے سے کیا ہے، تو اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دیں میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں